بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے سورہ کوثر کی تفسیر، فضائل، برکات اور اس کے کچھ وظائف۔ کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو بہت سو نے قبول کی اور بہت سو نے انکار بھی کیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہیں معاذ اللہ، یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، یعنی ان کا اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو دین ہی لے کر آئے ہیں ان کی دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ہی نہیں رہے گا۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد ان کے بیٹے ہی ان کے ویژن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور نسل بھی نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو مشرکین نے کہا کہ یہ ابتر ہے معاذ اللہ، یعنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سن کر غمزدہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی جس کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد ہم نے جو آپ کو اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ آپ کی اگر کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو جو دین دیا ہے اس سے آپ کو دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت کی بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کی نرینہ اولاد نہیں بھی ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کے اختیار میں ایک نہر دی ہوئی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو یہ دو خوشخبریاں حضور کو دی گئی۔ سورہ کوثر کی دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کی ہے تو ایک نعمت اللہ نے عطا کی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر واجب ہے۔ تو جب دو شکر آپ کریں گے اللہ کے لیے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ آپ کو اللہ فرماتا ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو طعنے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہی ہے، آپ کی دشمن کی ہی نسل ختم ہونے والی ہے۔ سورہ کوثر کی تیسری آیت کا ترجمہ ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا، یعنی ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی منت بیان فرمائی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا۔ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے۔ علامہ بن محمد حازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق کی کشادگی ہوگی۔ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق و رحمت میں کثرت ہوتی ہے، خیرات و برکات میں کثرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔